الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ تقریباً پچھلے 4 جمعوں سے معاشرتی خرابیوں میں جو ایک بہت بڑی خرابی ہے، غیبت، چغلی، بہتان، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بہت سی باتیں آئیں، اور پھر عام انسانوں کو جو سبق دیا گیا ہے، ایک تو مسلم معاشرہ آپس میں کس طرح رہے، اور ایک یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کیا سبق ہے، انسانوں کا ایک دوسرے پر کیا احترام ہے، کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے اس کو اور مکمل کر دیا جائے۔ جو ذات پات برادریاں دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی وہ اونچ نیچ اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے معاشرے سے مجبور ہو کر یا متاثر ہو کر کچھ نہ کچھ خرابیاں بہرحال ہمارے اندر بھی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس موضوع پر کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ ترکی میں جو زلزلہ آیا، ترکی اور شام میں، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر عذاب کہیں تو ہمارے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ ممالک جو زیادہ گنہگار ہیں، زیادہ مجرم ہیں، زیادہ ظلم کرتے ہیں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ نہیں آیا، اور وہ ملک جو بظاہر مظلوم ہے اور ان کا کوئی ایسا کوئی قصور نہیں ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے افغانستان میں زلزلہ آیا، ابھی ترکی میں آیا، تو ہمارے ذہنوں میں جب یہ بات آتی ہے کہ اگر زلزلہ عذاب ہے تو بلا شبہ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ پھر اگر عذاب ہی ہے تو ان لوگوں پر یا ان ملکوں پر زیادہ آنا چاہیے جو زیادہ مجرم ہیں۔ گناہ تو بہرحال سبھی سے ہو جاتے ہیں، لیکن جن کا جرم زیادہ بڑا ہے ان پر زیادہ زلزلہ آنا چاہیے، حالانکہ معاملہ بظاہر عجیب سا نظر آتا ہے۔ اصل میں یہ تو طے ہے کہ زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم، ایک گھنٹی ہوتی ہے، انسان قدرت کو پہچانے اور اپنے احوال پر بھی غور کرے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زلزلہ طبعی بھی ہوتا ہے۔ سائنٹیفک انداز میں آپ اسے یہ کہیں، بہت سی وجوہات بیان کی گئی زلزلے کے تعلق سے، کچھ سپر اسٹیشن کے طور پر تصوراتی چیزیں بھی کہی گئی ہیں، لیکن لوگوں نے انہیں نکار دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ صاحب زمین وہ کسی بیل پر یا گائے پر یا وہ بکرے پر ہے، وہ جب سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ویلکنو کیا ہے، جوالا مکھی ہندی میں کہتے ہیں، وہ جب اندر زمین میں ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، وہ زمین کے اندر تپش ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اب تک جو سب سے مضبوط رجحان جو آیا وہ یہ کہ بھائی کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں زمین کی نیچے سطح میں، وہ کسی دباؤ سے کھسکتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اور وہ بہت ہو سکتا ہے کہ وہ 100 کلومیٹر نیچے ہوں، 15 کلومیٹر نیچے ہوں، بہت نیچے ان پہ کوئی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوپر، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے یہ، کب تک یہ نظریہ قائم رہے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آگے چل کر کے ٹوٹ جائے، کوئی اور نئی بات کوئی آدمی بیان کرے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا ایک ظاہری سبب جو آپ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی وہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اور یہ دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مانا کہ ظاہری سبب ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی بھی ہے، تو اللہ کو مناؤ۔ چنانچہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی نہ صرف یہ کہ زلزلہ، تیز آندھی آ جائے، تیز بارش ہو، اولے پڑنے لگے، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، رات میں بجلی چمکنے لگے، گرج ہو کس کے، یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں، دشمن کا خوف ہو کہ جس سے انسان کو خوف ہو، تو آپ کیا کرتے تھے؟ کبھی تو مسجد کی طرف دوڑتے تھے، کبھی گھر میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مواقع پہ انفرادی طور پر سورج گرہن میں تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے، باقی جو حادثاتی اس طرح کی چیزیں خوف کی ہوتی ہیں، ان میں آدمی 2 4 رکعات انفرادی طور پر گھر میں نفلیں اگر پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ نفلیں پڑھیں اور اللہ کو منائے، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ نے کچھ نظام بھی اس طرح بنایا ہے کہ ہم کو یہ الارم ملتا رہے، ہم کو یہ تنبہ ہوتا رہے، کیونکہ ہمارے سامنے 2 طرح کے نظام ہیں، ایک تو چاند اور سورج اور ستاروں کا نظام ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تبدیلی سے مراد یہ کہ جس وقت جو نکلتا ہے اسی وقت میں نکل رہا ہے، اسی وقت میں ڈوب رہا ہے وہ۔ اگرچہ سائنسداں یہاں کہتے ہیں کہ لاکھوں سال میں 1 2 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ کون 1 2 سیکنڈ ناپے، کون نہ ناپے، لیکن فی الحال جب سے یہ دنیا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے وہ اپنے وقت پر نکل رہا ہے اسی طریقے سے نکلتا ہے، جس طریقے سے ڈوب رہا ہے اسی طریقے سے چاند اور سورج کا نظام۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کبھی وقت میں سورج گرہن اور چاند گرہن وہ اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے، ایک کائنات کا نظام، اس میں بہت زیادہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس کے برخلاف دنیا کے نظام میں دیکھیں تو تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں۔ پچھلے موسم میں جتنی بارش ہوئی کوئی ضروری نہیں کہ اس موسم میں ہو، پچھلے موسم میں جتنی سردی پڑی جن جن موقعوں میں کوئی ضروری نہیں کہ پڑ جائے، جتنی سردی پڑی جس تاریخ میں جتنی سردی پڑی کوئی ضروری نہیں کہ سردی پڑ جائے۔ یہاں کا معاملہ بالکل آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، یہاں کچھ ہے کہیں کچھ اور ہے، کہیں برف گر رہی ہے تو کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زمین ہل رہی ہے تو کہیں زلزلہ آ رہا ہے، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے اور کوئی علاقہ بھی متعین نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اس کو طبعی طور پر مان بھی لیا جائے اور سائنسی اعتبار سے کہ ٹھیک ہے وہ پلیٹیں اندر ہل رہی ہیں، ڈل رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، تو یہ تو آج بھی کوئی نہیں بتا پایا کہ وہ کب ہلیں گی کب نہیں ہلیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے ایک بات کہہ تو دی، لیکن خود وہ کتنا پختہ ہے کتنا نہیں اسے خود بھی پتہ نہیں۔ اگر وہ اتنا پہچانتا ہے تو اسے بھی بتا دینا چاہیے کہ ویسا اس علاقے میں ہلیں گی اور اس وقت میں ہلیں گی، تو کاہے کو انسانی جانوں کا نقصان ہو، وہ اپنا اس سے پہلے تحفظ کر لیں گے۔ بہرحال سبھی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک چیز کے کئی اسباب ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک چیز کا کوئی ایک ہی سبب ہو، وہ زمین میں پلٹوں کا معاملہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی وہ بھی ہو سکتا ہے، تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے حل کرنا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش۔ پھر اگر عذاب آپ مانیں گے تو پھر کہیں سے کہیں بات پہنچے گی کہ پھر عذاب تو ان ملکوں میں آنا چاہیے جو زیادہ مجرم ہیں، جو زیادہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان ملکوں میں جو خود بیچارے مظلوم بنے ہوئے ہیں، یہ دقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں تو یہ جو آفتیں آتی ہیں اس زمانے میں بھی آتی تھیں، آپ کے زمانے میں قحط بھی پڑا، آپ کے زمانے میں بھی اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ انصاف والا زمانہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی طاعون آیا اور تقریباً 70,000 لوگ اس میں، صحابہ بھی تھے تابعی بھی تھے، وہ شہید ہوئے اس کے اندر۔ حضرت عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے، وہ بھی اسی طاعون میں شہید ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے آزمائشیں اور ابتلا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آئیں، نوعیت بدلی ہوئی ہو سکتی ہے۔ وہی آزمائشیں آج بھی آ رہی ہیں، اور جو جو قرب قیامت ہوگا ان چیزوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو قیامت کا وقت قریب ہوگا ان کے اندر اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ملک سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ اب یہ بات رہ گئی کہ ہم اسے عذاب سمجھیں یا اسے آزمائش سمجھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی اشکال ہوتا ہے۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ
اگر ہم ایک آیت پر غور کریں، وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے، یعنی عذاب نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے۔ اب ظاہر اگر اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو جو بھی اس وقت کی سینری ہے، خاص طور سے ترکی کو لے کے، شام کو لے کر کے، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو استغفار کرنے والے کم سے کم ہم لوگوں سے تو زیادہ ہی ہیں۔ وہاں شام کے تعلق سے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں 40 ابدال رہتے ہیں، شام کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض اعتبار سے کلی اعتبار سے نہیں، تو حرمین شریفین کو فضیلت حاصل ہے، لیکن بعض اعتبار سے شام کو فضیلت حاصل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ انسان محفوظ ہوگا جو شام منتقل ہو جائے، اور شام میں 40 ابدال اور قطب رہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ فضیلت شام کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں۔ اور یہاں کیا ہے کہ شام میں بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے زیادہ وہاں استغفار کرنے والے بھی موجود ہیں، پھر بھی وہاں یہ چیز آئی۔ تو اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ عذاب ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ چیز جو قرآن کی آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے عذاب کی جو اور کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، عام طور سے جو سابقہ امتوں میں یہ بات گزری ہے کہ وہ نبی کا انکار کرتے تھے اس وقت جو موجود نبی ہوتے تھے، اور دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں کسی پر تو نیک لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، بروں پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایسا بھی کچھ نہیں رہا کہ کوئی نبی اس وقت، کیونکہ اب تو کوئی نبی کو نہیں آنا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو الگ کر لیا گیا اور بروں پر عذاب آیا ہو، یہاں تو خلط ملط سارے لوگ رہ رہے ہیں۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ اسے عذاب کہنا تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں آپ آزمائش اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش، اور آزمائش میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے گناہوں پر معذرت کرے، اور آزمائشیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور آزمائشیں برے لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ انبیاء پر آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو افضل اور پھر افضل، یعنی پھر جو ان سے جتنا افضل ہوگا اسی اعتبار سے درجہ بدرجہ آزمائشیں، جو زیادہ افضل ہوگا اس پر زیادہ آزمائشیں آئیں گی، اس کے مقابلے میں جو کم ہوگا اس پر کم آزمائشیں آئیں گی۔ تو یہاں پر یہ الارم آپ اسے کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہی کہنا چاہیے بنسبت اس کے کہ عذاب۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ غیر مسلموں میں، جسے بھی معلوم یہ ہوا کہ وہ جو کارٹون چھاپنے میں وہ ہے، اس نے بھی کچھ ترکی کا کارٹون چھاپا اس تعلق سے کہ ہمیں تو تمہیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ تو تمہیں تو خود ہی، جس کو تم خدا کہتے اسی نے عذاب بھیج دیا۔ یا اسی طریقے سے خود ہمارے مسلمانوں کے درمیان کبھی کبھی چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ صاحب ان ملکوں میں جو باقاعدہ ظلم کر رہے ہیں اور جنہوں نے پورے کے پورے ملکوں کو ملیا میٹ کر دیا، تہو بالا کر دیا، عراق کو برباد کیا، افغانستان کو برباد کیا، یہاں کو برباد کیا، امریکہ وغیرہ جیسے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں آنا چاہیے۔ پھر عذاب کی شکلیں بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ میں برف اور بارش ہو، تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر ایک ہی شکل آئے، کہیں پر کچھ ہوتی کہیں پر کچھ ہوتی، بہرحال بات کہیں سے کہیں گھوم گئی۔ ہمیں تو صرف یہ کہنا ہے کہ بظاہر جو صورتحال ہے وہ اسے ایک ابتلا، ایک آزمائش، ایک الارم تو کہہ سکتے ہیں کہ بندہ کم سے کم غافل نہ رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ اسے عذاب بہرحال کہنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اسے عذاب کہیں۔ اب کچھ اس کے بچنے کے ذرائع ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں پر بھی کوئی چیز ہو اور نعوذ باللہ اللہ اسے غافل ہو جائے، اللہ کو پتہ نہ ہو، یا اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، تب تو ایمان ہی کہاں رہے گا۔ ایمان والے کا تو ایمان یہی ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی پتا بھی حرکت مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہری تدبیر کے اعتبار سے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خود عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا کہ مسجد میں دوڑ کر کے جانا، رجوع ہونا، توبہ کرنا، رونا دھونا، اللہ کو منانا، گھر میں آنا، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ بڑھ جانا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے
ہم نے وہ خبریں پڑھی، سوشل میڈیا میں دیکھا، لیکن ہم تو دیکھتے ہی رہے، ہمارے تو جسم میں جوں تک نہیں رہیں گی، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ہم جتنے مسجد میں پہلے تھے اتنے ہی آ رہے ہیں، جو فجر کی چھوڑ رہے ہیں وہ پہلے چھوڑ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا میں جو چیز دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر اس زلزلے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ رجوع ہونے کی۔ اگر وہاں پر آیا یہاں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں اس لیے ہم پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیک ہیں اور ہم سے زیادہ وہ برے ہیں اس لیے ان پر آیا، ہم پر نہیں آیا، بلکہ آپ اس کو یوں کہیے کہ ہم سے آتا ہے جس نے، امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس نے کچھ پڑھا لکھا ہو، جو بالکل ہی پڑھا لکھا نہ ہو اس کو کیا امتحان؟ تو ہمیں تو آزما ہی نہیں گیا۔ لیکن بہرحال ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں یہ حادثات آئے وہاں بھی، جہاں نہیں آئے وہاں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے خارجی طور پر بھی ہماری کچھ کمیاں ہوتی ہیں کہ جو مکان جس انداز میں بنانا ہے سبب کے دائرے میں ان کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو زمینی کو ایسے ایسے کر دیں کہ ہمارے مضبوط مکان بھی ہم کو بچا نہیں سکتے، لیکن سبب کے دائرے میں دنیا میں جو ایک سبب کے طور پر چیزیں ان میں ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے مکانوں کے بھی ان شرائط کے اعتبار سے آدمی بنائے جو باقاعدہ شرائط ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں لمبائی اور چوڑائی میں پھیلنا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ وہ اونچی بلڈنگیں ہوں، اس میں اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بلا شبہ اچھی لگتی ہیں لیکن حادثات میں پھر مصیبت آ جاتی ہے۔ اور دنیا کوئی جگہ کی کمی نہیں، کسی ملک کے پاس جگہ کی کمی نہیں، اگر وہ اس طرح پھیلیں تو یہ حادثات کم سے کم ہو جائیں، کم سے کم انسان یہ کام تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ارتھ کویک جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے شرائط ہوتے ہیں کہ کس طرح بلڈنگ ہونا چاہیے، کتنا پلر ہونا چاہیے، کتنی چھت ہونا چاہیے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں پورے محلوں میں آپ گشت کر جائیں، کیا پایا دیا، کیا سریا دی، 6 منزلیں کھڑی ہوئی، دیکھ کے ڈر لگتا ہے، آدمی جب گزرتا ہے تو کلمہ پڑھ کے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں کس آن میں بلڈنگ گر جائے۔ بعض جگہوں پر تو پھرنی اینٹوں کے ساتھ، کھڑی اینٹوں کے ساتھ پوری 7 منزلہ کھڑی کر دی گئی ہے، 30 گز 40 گز زمین ہے، بنا ڈالا اپنا، رہ رہے ہیں لوگ۔ تو کیا یہ شریعت کی مناسب چیزیں ہیں؟ کیا شرعی نقطہ نظر سے یہ صحیح ہے کہ آدمی اس طرح اپنی جان کو؟ تو ایک ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے کہ کتنے دنوں کس تعمیر کی کیا مدت ہوتی ہے، کتنی اس میں مضبوطی دینا چاہیے، کتنی مضبوطی نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ ملکی ذمہ داری کے ساتھ ملکی قانون بھی، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں وہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک مکان گرا ایک نہیں گرا، تو جو نہیں گرا وہ کیوں نہیں گرا؟ وہ اس لیے نہیں گرا کیوں مضبوط زیادہ تھا، تو ہم نے اسے کمزور کیوں بنایا، جرجر کیوں تھا، یہ جرجر سے تبھی تو گرا، تو ہمیں جرجر مکان پر کیوں رہے؟ آدمی جا کر کے کہیں شامیانے میں رہ لے، کسی خیمہ لگا لے، کہیں پر بھی رہ لے، اس کو بیچ کر کے زندگی کہیں پر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ خانہ بدوش بھی زندگی گزارتے ہیں، ایسا نہیں کہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اسے جگہ نہیں مل سکتی۔ ہاں انداز زندگی گزارنے میں کچھ 19-20 ہو سکتا ہے، وہ معیار نہیں مل سکتا، وہ اسٹیٹس نہیں مل سکتا، لیکن کم سے کم جان مال کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے حادثات میں بجائے کہ انسان جان مال کا آنکڑا فوراً لگانے، اس سے زیادہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی تو ہمارے اوپر نہیں ہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اور زیادہ بہتر یہی کہ اسے آزمائش بلکہ آزمائشی کہا جائے، عذاب نام نہ دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب عذاب کسی پر آتا ہے تو اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر عذاب آ رہا ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے رب کے اس گویا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکمت سے راضی ہے، تو پھر دنیا کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے عذاب کہے؟ اگر اللہ نے ہم کو بیمار کر دیا، فرض کر لیجئے کہ ہم کو بیمار اللہ نے کر دیا اور ہمارا دل مطمئن ہے، ہم خوش ہیں، تو ہمیں دیکھ کر کے کسی کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ صاحب فلانے صاحب بیمار ہیں، اللہ کا عذاب ہے؟ کیونکہ ہمارا دل تو مطمئن ہے۔ یہ تو اس وقت ہو کہ وہ خود اس کی کیا کیفیت ہے۔ صورتحال یہاں پر یہی ہے کہ جتنا آپ پریشان ہیں اس سے کم وہ پریشان ہیں جن کے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ابھی شام کا ایک ویڈیو جو آیا کہ پتہ چلا کہ ایک تعمیر گری ہوئی ہے، باپ باہر تھا، بیٹا اندر ہے، چھوٹا بیٹا وہ کلمے کی تلقین کر رہا، قل لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسے معلوم ہے کہ اس وقت اتنی جلدی مشینیں آ کر کے بچا نہیں سکتی، اور وہ اور ہم نکال بھی نہیں سکتے، بڑی بڑی دیواریں چھتوں کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے، وہ موت یقینی ہے۔ ایسے وقت میں بچہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور باپ بھی اسے کلمہ کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ ہم رضیت باللہ ربا، ہم آپ کو رب بنانے پر راضی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر حادثہ آ گئے لیکن ہم راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پر ہم مطمئن ہیں،
ہم راضی ہیں دین اسلام سے، وہ بھی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مان کر ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ تو جن پر یہ آزمائش آئی، اگر وہ خود ان کا دل مطمئن ہے تو کسی دوسرے آدمی کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کامنٹ کرے کہ صاحب یہاں پر یہ عذاب آیا، یہاں پر وہ آیا۔ تو بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ان میں یہ کہ یہ بہرحال اللہ کی طرف سے ایک الارم ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور ناراضگی میں آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنوں کو زیادہ پکڑتا ہے، اپنوں کو آپ کو کوئی شیطانی کر رہا ہوگا، اگر گلی میں کوئی گولی کھیل رہا ہوگا، کوئی کنچے کھیل رہا کوئی، تو آپ اپنی اولاد کو پکڑیں گے نا، اسے دوسرا کھیل رہا کھیلنے دیں، اسے کیا لینا دینا آپ کو، آپ تو اپنے بچے کی پٹائی کریں گے نا، اپنے بچے کو سنبھالیں گے نا۔ تو اس لیے آشا کر اللہ ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ نہ آ جائے، یہ ایسا ہم نے سنا لوگوں سے کہ صاحب وہاں تو یہ ہو رہا ہے، کیا مطلب وہ برے لوگ ہیں، افغانستان میں آ گیا، ترکی میں آ گیا، ہم تو اس کا مطلب بڑے نیک لوگ ہیں، ہمارے اندر تو نہیں آ رہا، امریکہ میں تو نہیں آ رہا۔ یہ سب چیزیں جہالت کی باتیں ہیں، ناسمجھی کی باتیں ہیں، شعور کے نہ ہونے کی باتیں۔ اس لیے یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے، بلا شبہ عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن آزمائشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رہی۔ لیکن آپ اگر قرآن کی ان آیتوں کو دیکھیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہاں استغفار کرنے والے بھی تھے، ایسا ناممکن ہے کہ وہ اتنے بڑے ملک میں استغفار کرنے والے نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائشیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اور جس پر آزمائش آئے اگر وہ خود مطمئن ہے اللہ کے اس فیصلے پر، تو کسی دوسرے بندے کو کیا اختیار پہنچتا ہے کہ وہ کوئی کامنٹ کرے۔ بہرحال ہمیں سب کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور یہ بھی کہ اللہ کے غضب سے ہم محفوظ رہیں اور اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اگلی زندگی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع